رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. سورہ بقرہ آیت نمبر 144 تا 147 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں اب آپ اس کا. آج میں روٹ ورڈ اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے. قد نرا، ہم دیکھتے ہیں. قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں. تقلب بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا. تقلب پیچھے آپ نے اس کا روٹ ورڈ پڑھا تھا نا، قاف لام با قلب. وجہ کا واو جیم ہا، وجہ چہرہ، ٹھیک ہے. وجہ کا آپ کا منہ یا آپ کا چہرہ. فی السماء آسمان میں. فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو. قبلتا قبلہ کی طرف. ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں. یہ راضی سے، جیسے اردو کا لفظ ہے نا راضی، راضی ہونا، پسند کرنا، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے را ضاد واو. فولی پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیث ما اور جہاں کہیں کنتم تم ہو، فولو سو پھیر لو، وجوہکم اپنا چہرہ، شطر اس کی طرف. شطر شین طارا. اب اس میں سے بہت سے ایسے جو پیچھے آپ نے پڑھ لیے ہیں وہ نہیں پھر ہم دوبارہ رپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اوتوا الکتاب دی گئی کتاب ان کو، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون یعملون وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ اور اگر اتیتا آپ لائیں، الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، کل آیت تمام نشانیاں، ما تابعو وہ پیروی نہ کریں گے، قبلتک آپ کے قبلہ کی،
وما اور نہیں انت آپ بتابین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کی قبلہ کی. روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ قاف با لام. وما اور نہیں بعضهم ان کا کوئی با عین ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے. بتابعن پیروی کرنے والا. تبع سے ہے نا تابعین. بتابعن اسم فاعل کا صیغہ ہے پیروی کرنے والا. قبلتا قبلہ کی بعض کے یعنی کسی کی. ولئن اور اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی. من بعدی اس کے بعد ما جاءک جو آ چکا آپ کے پاس من العلم علم سے. انک بے شک آپ اذن اب لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے. ظالم میم ظلم اس کا روٹ ورڈ ہے. وَلَئِن والذین اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ اور بے شک فریقاً گروہ منہم ان میں سے لیکتمون وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق. وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں. لیکتمون اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جمع کا صیغہ. وہ چھپاتے ہیں کتم یکتمو سے کاف تا میم. اور یعرفون عین را فا. ٹھیک ہے، یہ بھی ورڈ جو ہے نا وہ پیچھے پڑ چکے ہیں پہلے پارے میں. الحق حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن پس نہ آپ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے. میم تارا اس کا روٹ ورڈ ہے. چلیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا. کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. پتہ ہے جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ سے بات منوانی ہو دعا کرنی ہو جو ہم دل سے دعا کرتے ہوں تو بے جھجک جو ہے ہمارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا. چونکہ مدینے آ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اس حکم پر عمل شروع کر دیا گیا. لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اصل قبلے کی طرف جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے. آپ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور اس حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے. آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ کیونکہ جبرائیل آسمان سے ہی وحی لے کر آیا کرتے تھے. آپ اس میں سے لرننگ پوائنٹس نکال سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا انتظار اور وحی کا انتظار تھا کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے نا. تو اگرچہ آپ کو پتا تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی لیکن آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کر لیا. تو یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے. غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھنا ہو یا اللہ سے محبت یا
کہ ایک اظہار کے طور پر اوپر دیکھنا ہو کہ ہم سب جانتے ہیں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور آتا ہے تو فوراً بلندی کی طرف یا اوپر کی طرف آسمان کی طرف دھیان جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بے ادبی ہے نماز میں، کہاں سجدے کی جگہ پر نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ نماز میں کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ جائے نماز پر کچھ لکھا نظر آ گیا یا سامنے وال پر کچھ نظر آ گیا تو اسے پڑھنے لگے، یا کوئی نقش و نگار نظر آ گیا جائے نماز پر تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ دھیان ٹکا دیں اور سوچ میں پڑ جائے، پتہ ایسے ہوتا ہے نا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جائے نماز سادہ ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا، آپ نماز ادا کرنے لگے تو آپ کا دھیان اس کی طرف چلا گیا تو آپ نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا، کس نے مجھے مشغول کر دیا تھا۔ تو نماز ایسی جگہ پڑھیے کہ جہاں جو ہے ڈسٹریکشن نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ ڈھانٹ ڈپٹ شروع کر دیں کہ آپ کیوں بول رہے تھے، نماز پڑھی تھی، اچھا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن خود ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بلیم کریں۔ تو یہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ کو اس کے قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی جو تیرا پسندیدہ ہے۔ حکم آنے والا ہے، پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لو اپنے چہرے کو۔ ولی کیا ہے؟ واحد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف وحی آئی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ وجہ سے ایک تو مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی اس سے مراد ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے نا کہ آپ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور ایسے منہ موڑ کے قبلے کی طرف نماز ادا کر لیں، آپ کو پورا جسم اس کی طرف پھیرنا ہوگا۔ لیکن چہرے کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی کیا کرتا ہے؟ نمائندگی کرتا ہے۔ چہرے انسان کو خود ہی اس طرف پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم مڑتا ہے تو قدم اٹھتے ہیں۔ پھر فرمایا شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں نا جہت کو، سمت کو، جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، جس طرف قبلہ ہے اس طرف انسان منہ کر لیتا ہے، اور تھوڑا سا اینگل لیفٹ یا رائٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ شطر۔ اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے آدھے حصے کو، یعنی جو سرکل ہے اس کا آدھا جو حصہ بنتا ہے وہ شطر ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ایک وسط کا مفہوم پایا جاتا ہے نا، یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ کس میں آ جاتی ہے؟ شطر میں۔ لیکن کوئی اگر مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد کے کسی بھی رخ کی طرف جو ہے نا وہ منہ کرے، اسے کیا کرنا ہے؟ قبلے ہی کی طرف، کعبے ہی کی طرف منہ کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، تم سے مراد کون ہے؟ اے مسلمانوں تم سب۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا تھا؟ واحد کا تھا۔ پہلے صرف آپ کو حکم دیا گیا کیونکہ آپ ہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا ہے نا، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اس کی جانب، اس کی طرف۔ ہاں تم جہاز پر ہو یا تم زمین پر ہو یا سمندر میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو تو کیا کرو؟ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، یہ ہے اصل حکم۔ تو لہٰذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے شرط ہے۔ اگر اس کی طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ
انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ پتہ نہ ہو اور کوئی طریقہ یا ذریعہ نہ ہو کہ وہ اس کو معلوم کر سکے، تو ایسی صورت میں انسان کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا. اب اندھیری رات میں نہ تو کوئی ستارہ نظر آئے، نہ چاند نظر آئے، کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی. پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ بات بیان کی، آپ کو ذکر کیا کہ رات میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے. وہی اللہ کی ذات ہے، یعنی تمہیں ایسی حالت میں پھر اس کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو تم قریب سمجھو قبلے کے. اب نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر میں سواری پر نفل پڑھتے، ٹھیک ہے، نفل نماز پڑھتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی رخ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن فرض نماز کے اندر لازم ہے، مثلاً ہم اپنی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں، ہم گاڑی روک سکتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن سستی کے مارے اب کہاں روکیں، کیا کریں، ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز ہی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز ایک طرف رخ کر کے ادا کر لی اور آپ نے سمجھا ادھر قبلہ ہے. بعض اوقات کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں، بغیر گھر والوں سے پوچھے خود ہی اندازہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے. تو اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا نماز قضا کریں گے؟ نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا. لیکن اگر نماز کے دوران آ کر آپ کو بتا دے کہ ادھر نہیں ادھر رخ کرو، تو اس صورت میں نماز کے اندر ہی گم جانا چاہیے. ٹھیک ہے، نماز نہیں توڑنی. کیا کرنا ہے؟ نماز کے اندر گم جانا ہے. کیونکہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا. نہ صرف وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا. وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے اسی حالت میں اپنا رخ پھیر لیا، اور اسی جگہ کا نام اب مسجد قبلتین ہے. تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان. جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا وہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے. تو اسی کا نام اتباع ہے. ایسے ہی جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جہاں کہیں بھی تم ہو کیا کرو؟ نماز پڑھ لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، مراد یہود و نصارہ ہے. لا يعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، لا نہیں ہے، انہ الحق من ربہم، بے شک وہ یعنی وہ حکم جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل نہیں کیا اور کعبہ کی طرف رخ کرنا غلط نہیں تھا. انہیں پیغمبر علیہ السلام کی نشانیوں کے بارے میں پتہ تھا. پہلے سے ہی ان کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ کعبہ قبلہ ہوگا، وہ سب جانتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ غافل. غفلت کس کو کہتے ہیں؟
غفلت کے 2 اسباب ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں. ایک ہے بھولنا اور دوسرا یہ ہے کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا اور اصل چیز کو بھول جانا. تو اللہ غافل نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہے کہ وہ بھول جائے کہ تم کیا کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو، یعنی اسے سب پتہ ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کسی کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون نہیں کرتا. ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ اگر تم لاؤ لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلہ کی. کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے، یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے، آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے، عمل سے ثابت کر دیا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا وہ نہیں مانیں گے. ہاں ان کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آئیں. آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے نا، جتنا مرضی لوگوں کو سمجھا لیں، دین کی طرف لے آئے، ہدایت کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا وہ کبھی نہیں مانیں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے ہیں نا، کچھ دین کے شاعر ہیں. قبلہ شاعر اللہ ہے نا، دین کی نشانیوں میں سے ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کسی بھی پریشر میں آ کر یا دباؤ میں آ کر آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کے قبلہ کی پیروی کرنے والا نہیں. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی یہود و نصارہ باہم ایک دوسرے کو تو فالو نہیں کرتے. یہود کا قبلہ کس طرف ہے؟ صحرا کی طرف، اور صحرا وہ چٹان ہے جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی. اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مشرق کے گوشے کی طرف ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی ایک سمت مقرر کر رکھی تھی. تو فرمایا یہ کہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو کیسے یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، البتہ اگر تم ان کی پیروی کی، یعنی اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی وہی آ گئی، تو کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ تب ظالموں میں شمار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں امت مسلمہ کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو اس پہچان میں بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی اس پہچان کو گم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں خطرہ ہو جاتا ہے. تمام انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے. انہوں نے مخالفت میں اس کو قبلہ بنا لیا تھا، یہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا. تو آج بھی ہمیں
کیا یہود و نصارہ کی کسی بھی بات میں پیروی کرنی چاہیے؟ یا ہم کوئی پیروی کرتے ہیں نا اکثر ان کے رسم و رواج کی، ان کی ڈریسنگ کی کاپی کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ جو ہے نا وہ کچھ لرننگ پوائنٹس یا 2-3 لائنوں کی چیز لکھ کے گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا. کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ کچھ لکھیں گے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.